کمزور کی طاقت غوث پاک، مجبور کی راحت غوث پاک، ہو میری شفاعت غوث پاک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، کتنی دفعہ؟ 100 ٹائمز جس نے مجھ پر درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے قیامت کے دن شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری فضیلت ہے، سبحان اللہ۔ قربان جائیے پیارے بچوں اور مدینہ چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے اتنے فضائل ہیں کہ بے شمار ہیں، گن نہیں سکتے۔ تو یہ دیکھیں کتنی فضیلت ہے، 100 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 100 دفعہ، 100 ٹائم جس نے درود پاک پڑھا۔ اتنی پیاری فضیلت کس کی زبانی؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبانی آپ کو یہ بتائی جا رہی ہے۔ تو کوشش کریں درود پاک پڑھنے کو اپنا معمول بنائیں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج ہے 11ویں شریف۔ کیا ہے؟ 11ویں شریف ہے، اور ہمارا پروگرام پیارے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ انشاءاللہ آج کچھ اچھی باتیں بھی کریں گے، 11ویں شریف کو منائیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ بھی اپنے گھروں میں اچھی طرح 11ویں شریف کو منائیں۔ اگر آپ نے نیاز فاتحہ کا اہتمام نہیں کیا تو کوشش کریں کر لیں، زیادہ سے زیادہ نہیں تو 111 روپے۔ کتنے روپے؟ 111 روپے کی کوئی نہ کوئی اچھی چیز بنائیں، کوئی اچھی چیز باہر سے لے آئیں، اس پہ فاتحہ پڑھ دیں، اس پہ فاتحہ پڑھیں، اِصالِ ثواب کی محفل بنائیں، ٹھیک ہے؟ نعت شریف پڑھیں، تلاوت قرآن مجید کریں۔ بیان کی صورت نہیں بنتی، فیضان نماز ہوگی آپ کے گھر میں، نیکی کی دعوت ہوگی، صحیح ہے؟ اسی طرح فیضان سنت ہوگی، اور بھی جو دیگر کتابیں ہیں ان سے آپ درس کی ترکیب بنا دیں، ٹھیک ہے؟ درس دیں گھر کے اندر، انشاءاللہ یہ ایک طرح سے آپ کی محفل بن جائے گی۔ آخر میں دعا کروا دیں، صلاۃ السلام پڑھ لیں، تو پوری محفل بھی ہو گئی، نیاز کا اہتمام بھی ہو جائے گا، اور فاتحہ اِصالِ ثواب بھی ہو جائے گا۔ تو 11ویں شریف اچھے طریقے سے منائیں، اور اسی کے ساتھ دوسرے انداز میں بھی آپ نے 11ویں شریف منانی ہے، اور اس کے لیے آپ کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیں۔ جی ہاں، کڈز مدنی چینل آپ دیکھتے رہیں گے، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملتی رہیں گی، اور پتہ چلے گا کہ 11ویں شریف کیوں منائی جاتی ہے، کس لیے منائی جاتی ہے، کیوں منانی چاہیے، کس طرح منانی چاہیے۔ یہ سارے سوالات کے جوابات انشاءاللہ آپ کو ملتے رہیں گے۔ تو غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی محبت اپنے دلوں میں بڑھائیے۔ انشاءاللہ آج اس کے متعلق ہم مزید سنیں گے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات، جو ہمارا سیگمنٹ ہے پہلا، اس میں بھی سنیں گے، سوالات بھی ہوں گے، اور سوالات بھی آج ایسے ہیں کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی 11ویں سے متعلق، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، جوابات دیں گے، اور کرامت غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی انشاءاللہ آج ہم سنیں گے۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا، کڈز مدنی چینل آج آپ دیکھتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ کو غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی لائف کے بارے میں انفارمیشن ملے گی، اچھی باتیں پتہ چلیں گی، انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں ملتی رہیں گی۔ تو آئیے اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے پیارے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات۔ مرحبا یا غوث اعظم، مرحبا یا غوث اعظم۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات۔ کیا ہے؟ حالات۔ آج ہم اس سیگمنٹ میں حضور غوث پاک سرکار بغداد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شان کے متعلق سننے جا رہے ہیں۔ کس کے متعلق؟ شان کے متعلق۔ آئیے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ کی تلاوت سنتے ہیں، صحیح ہے، اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے ولیوں کی شان بیان کرتے ہوئے، اپنے ولیوں کی شان بیان کرتے ہوئے پارہ 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 62 یعنی 62 میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ٹھیک ہے، ترجمہ سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم، نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح ارشاد فرما دیا۔
پیارے بچوں، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان یہ ہے کہ آپ بھی اللہ پاک کے ایک نیک بندے ہیں، اللہ پاک کے ایک نیک بندے، اور اللہ پاک کے مقبول ترین ولی، حتیٰ کہ آپ تو ولیوں کے سردار ہیں۔ کون ہیں؟ ولیوں کے سردار ہیں۔ اور اللہ پاک نے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک بڑا لیول عطا فرمایا ہے، اپنے ولیوں میں، اپنے اولیاء میں ایک بڑا مقام عطا فرمایا، لیول عطا فرمایا، اسٹیٹس عطا فرمایا ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شان دیکھیے کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پیدائشی طور پر اللہ پاک کے ولی تھے، مادر ذات ولی جسے کہا جاتا ہے نا، اللہ پاک کے پیدائشی طور پر غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ولی تھے۔ ماجد بھائی، یہ ولی کون ہوتے ہیں؟ ولی کون ہوتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو ولی جو ہے نا پیارے بچوں، جہاں پر اولیاء کرام کا ذکر آتا ہے اور ولیوں کا ذکر آتا ہے، تو یہ یاد رکھیے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ پاک کے مقرب بندے ہوتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں؟ مقرب۔ آپ پوچھیں گے مقرب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو مقرب کا مطلب ہوتا ہے قریب، ولی کا مطلب ہے دوست۔ کیا ہے؟ دوست۔ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، یہ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، یعنی اللہ بھی ان کو پسند فرماتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی کام اللہ پاک کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں تو اللہ کے دوست بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے ولیوں کا جہاں بھی ذکر آئے گا، اولیاء کرام، ولی، تو اس سے آپ یہی مراد لیں گے، اور آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ کون ہیں؟ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے قریب ترین بندے، مقرب بندے، اللہ کے خاص بندے، صحیح ہے۔ ہم جیسے تو یوں سمجھیے عام تو لوگ نہیں ہوتے نا، ولی جو ہوتے ہیں، ولی کی ایک شان ہوتی ہے بڑی، ولی کی ایک عام لوگوں کے حساب سے ایک بڑی شان ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے ولیوں کی شان قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اللہ پاک کے ولی، پیدائشی ولی تھے۔ غوث پاک کی شان یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، اور قرآن پاک کی تلاوت بھی آپ فرمایا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روٹین کیا تھی؟ سبحان اللہ، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 15 سال تک یہ روٹین تھی کہ آپ ڈیلی ہر رات میں ایک قرآن ختم کر فرمایا کرتے تھے، ڈیلی ایک قرآن ہر رات میں۔ کتنے سال تک؟ 15 سال تک یہ آپ کی روٹین رہی کہ روزانہ آپ ہر رات میں ایک قرآن کو ختم فرمایا کرتے تھے۔ ہم دیکھیں آج غوث پاک کو ماننے والے ہیں، غوث پاک کو چاہنے والے، کیا ہم قرآن پڑھتے ہیں؟ دیکھیں یہ سننے کی حد تک نہیں ہے، صرف یہ سننے کی حد تک نہیں ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی یاد رکھیے کہ ہم بیان کر رہے ہیں یہاں پر، آپ بھی سن رہے ہیں، اچھی بات ہے، علم دین بھی حاصل ہو رہا ہے آپ کو، غوث پاک کی شان بھی معلوم ہو رہی ہے، لیکن یہ تو سوچیں کہ جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جن کے ہم مرید ہیں، جن کو ہم مانتے ہیں، وہ تو ہر روز ہر رات کو ایک قرآن ختم فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ سوچیں آپ، اگر نہیں کرتے تو کرنا چاہیے آپ کو۔ پہلے تو صحیح انداز میں قرآن پاک پڑھنا سیکھنا ہے آپ نے، اگر نہیں آتا تو اچھے انداز میں تو پہلے آپ کو قرآن پاک پڑھنا آنا چاہیے، کیونکہ آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، نماز میں آپ کو تلاوت کرنی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جب یہ 15 سال تک ہر رات ایک قرآن ختم فرمائیں، اور ہم روزانہ قرآن کو کھولیں نہیں، قرآن کو دیکھیں نہیں، قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن کو یہ وہ کتاب ہے اللہ کی کہ اس کو دیکھنا ثواب، اس کو چھونا ثواب، اس کو چھونا ثواب، پڑھنا ثواب، کتنے ثواب آپ کو ملیں گے؟ ایک حرف کی 10 نیکیاں ہیں، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، کتنی نیکیاں ہو گئی؟ 30 نیکیاں ہو گئی۔ تو ثواب کا ذخیرہ ہے یہ، تو آپ پڑھیں تو صحیح اس کو، کچھ نہ کچھ یہ روٹین آپ بنا لیں۔ میں آج آپ کو ایک ایڈوائس دوں گا، مشورہ، کہ روزانہ آپ یہ نہ سوچیں کہ کتنا پڑھنا ہے، آپ یہ روٹین رکھیں روزانہ کہ میں نے قرآن پڑھنا ضرور ہے، میں نے قرآن پڑھنا قرآن یعنی وضو کریں آپ، ٹھیک ہے، قرآن پاک کو لیں، چومیں، کھولیں، ایک رکوع پڑھیں، 2 رکوع پڑھیں، ایک رکوع پڑھیں، جتنا ہو سکتا ہے آپ، لیکن روزانہ آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ تو غوث پاک کی شان سنتے جا رہے ہیں ہم کہ 15 سال تک ہر رات ایک قرآن ختم فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی شان یہ تھی کہ آپ 13 سبجیکٹس میں بیان فرمایا کرتے تھے، 13 سبجیکٹس میں، یعنی 13 علوم پر آپ کو مہارت حاصل تھی۔ سبحان اللہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مدرسے میں لوگوں کو ظہر کی نماز کے بعد تجوید و قرات کے ساتھ قرآن کریم بھی پڑھایا کرتے تھے۔ یہ تھے ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور آپ کی یہ روٹین تھی کہ آپ جب بھی بے وضو ہوتے تو اسی وقت آپ وضو فرماتے،
اور 2 رکعت نفل ادا فرماتے اور روزانہ 1000 رکعت نفل ادا فرمایا کرتے تھے. کتنی رکعت؟ 1000. اور کون سی نفل نماز؟ نفل. ہم فرض کی تو بات نہیں کر رہے نا, فرائض تو پڑھنی ہے, تو کیا ہم فرض نماز پڑھتے ہیں صحیح سے؟ آپ یہ بھی دیکھیں, جہاں یہ 1000 نفل نماز پڑھ رہے ہیں, تو نماز تو پھر ہم نے نہیں چھوڑنی تھا, یہ خاص طور پہ فرض نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے. تو کوشش کریں کہ کم از کم ہم فرض نماز تو پڑھیں اچھے انداز میں, فرائض کی پابندی تو کریں, واجبات کی پابندی تو کریں, سنت کی پابندی تو کریں, نفل کا بعد میں درجہ ہے. پیارے بچوں, غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ اللہ پاک کے ولی ہونے کے ساتھ ساتھ, اللہ پاک کے ولی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اپنے وقت کے بہت بڑے امام بھی تھے اور بہت بڑے مفتی بھی تھے. حتیٰ کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو نالج کا لیول تھا وہ اس قدر بلند تھا کہ دوسرے لوگ وہ دور دور سے, جو لوگ تھے وہ دور دور سے علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس آ کر علم دین حاصل کیا کرتے تھے. تو یہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا علم دین, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت سے لوگ برکتیں حاصل کیا کرتے تھے, صحبت مجلس میں جایا کرتے تھے. یہ تو جنات کے بارے میں ہم نے سنا تھا پچھلے دنوں کہ جنات غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیان میں شرکت کیا کرتے تھے. تو یہ دیکھیں نا, جن کے بیان میں جنات آ رہے ہوں تو ان کا عالم کیا ہوگا, ان کی شان کیا ہوگی, ان کا مقام کیا ہوگا. سبحان اللہ. امیر سنت فرماتے ہیں کہ نائب احمد مختار ہیں غوث اعظم, اور سب ولیوں کے سردار ہیں غوث اعظم. میرے مرشد میری سرکار ہے غوث اعظم, میرے رہبر میرے غمخوار ہیں غوث اعظم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا صدقہ عطا فرمائے, آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو پیارے بچوں, یہ تھا سیگمنٹ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حالات. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف, اور اس سیگمنٹ کا نام ہے سوالات. مرحبا یا غوث اعظم, مرحبا یا غوث اعظم. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے اب سوالات کا, ٹھیک ہے, اور سوالات کیے جائیں گے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت سے متعلق. انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو علم دین بھی حاصل ہوگا جوابات کے ذریعے, ٹھیک ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد ہے. جی, میرا آپ سے یہ سوال ہے, یہ 11ویں شریف کیوں منائی جاتی ہے؟ ماشاءاللہ. 11ویں شریف کیوں منائی جاتی ہے؟ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال جو ہے نا پیارے بچوں, یہ کس تاریخ کو ہوا؟ 11 ربیع الاخر کو ہوا. کس تاریخ کو ہوا؟ تو 11 ربیع الاخر کو ہوا. تو ان کی یاد میں 11ویں شریف منائی جاتی ہے. تو 11ویں کو ہم 11ویں سے نسبت کیوں ہیں؟ اسی وجہ سے تو ہے کہ آپ کا وصال مبارک, آپ کا جو انتقال ہے وہ کب ہوا تھا؟ 11 ربیع الاخر کو. 11 ربیع الاخر کو. ربیع الاول کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ اور ابھی کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ آج کون سی تاریخ ہے؟ آج 11 تاریخ ہے, تو ہم 11ویں منا رہے ہیں. تو کس لیے منا رہے ہیں؟ اسی وجہ سے کہ 11 ربیع الاخر کو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال مبارک ہوا. انہی کی یاد میں ہم 11ویں شریف مناتے ہیں, اور نظر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں, فاتحہ کا اہتمام کرتے ہیں, اصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں, قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں, محفل نعت کا اہتمام کرتے ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ 11ویں شریف کے منانے کا انداز ہے, اور اس کا جو ثواب ہوتا ہے وہ ہم غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے 11ویں شریف کو منانے کا انداز, اس لیے 11ویں شریف منائی جاتی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ وفات کے وقت غوث پاک کی ایج کتنی تھی؟ پیارے بچوں, غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جب وصال مبارک ہوا, انتقال ہوا, تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایج جو ہے وہ 91 ایئرز تھی. کتنی تھی؟ 91. جی ہاں. اگلا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ابراہیم محمود ہے. جی ابراہیم. میرا سوال یہ ہے کہ حضور غوث پاک ہفتے میں کتنے دن بیان فرمایا کرتے تھے؟ جی, غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہفتے میں کتنے دن بیان فرمایا کرتے تھے؟ تو پیارے بچوں, ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہفتے میں 3 دن بیان فرمایا کرتے تھے. کتنے دن؟ 3 دن بیان فرمایا کرتے تھے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گئی. اب اگلا کوشچن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عبد الرحمن اطاری ہے. جی. میرا سوال یہ ہے کہ غوث پاک نوافل بھی پڑھتے تھے؟ جی ہاں پیارے بچوں, ابھی تو ہم نے سنا ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نوافل پڑھا کرتے تھے. آپ ڈیلی
1000 نوافل پڑھا کرتے تھے. سبحان اللہ. تو کتنی پیاری شان تھی, نوافل پڑھا کرتے تھے, عبادت کیا کرتے تھے, قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے. تو یہ شان غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے. تو یہ تھا ہمارا سیگمنٹ سوالات کا. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف, اور اس سیگمنٹ کا نام ہے کرامت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. مرحبا یا غوث اعظم مرحبا یا غوث اعظم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آج جو ہم کرامت سننے جا رہے ہیں وہ ہے مختصر, چھوٹی سی کرامت ہے لیکن ہے بڑی پیاری کرامت. ٹھیک ہے, کرامت یہ ہے کہ ایک مرتبہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ابو حفص عمر بن صالح, ٹھیک ہے یہ نام تھا اس شخص کا, یہ اپنی اونٹنی لے کر آیا, اپنی اونٹنی لے کر آیا. عرض کی کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عرض کی کہ حضور میرا حج کا ارادہ ہے, اور یہ جو اونٹنی ہے یہ چل نہیں سکتی, اور میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور اونٹنی نہیں ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اونٹنی اور حج کا کیا تعلق, اونٹنی اور حج کا کیا تعلق. تو اس وقت یہ اونٹ پہ سفر ہوا کرتا تھا. کس پہ ہوتا تھا؟ اونٹ پر, گھوڑوں پر, اور زیادہ تر اونٹ پر سفر قافلے جایا کرتے تھے, تو اس لیے یہ یہاں پر کہا گیا. ٹھیک ہے, تو اس نے کیا کہا کہ جو اونٹنی ہے ایک ہی ہے اور یہ چل بھی نہیں سکتی ہے, میرا سفر ہے, حج کا ارادہ بھی ہے, تو اب آپ کچھ کریں. تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا, اس کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا. وہ اونٹنی جو چل نہیں سکتی تھی پہلے, وہ اونٹنی والا کہتا ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہاتھ پھیرنا تھا کہ وہ جو اونٹنی تھی جو چل نہیں سکتی تھی وہ سب سے تیز چل رہی تھی, اب تمام سواریوں سے آگے چلتی تھی. پہلے جو تھی سب سے پیچھے رہتی تھی, سب سے چل نہیں پاتی تھی, سب سے پیچھے رہ جاتی تھی. لیکن غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامت دیکھیں کہ آپ نے ہاتھ پھیرا تو وہ اونٹنی جو چل نہیں سکتی تھی وہ سب سے آگے چلنے لگی. تو یہ ہے مریدوں کو خطرہ نہیں بہرے غم سے کہ بیڑے کے ہیں نا خدا غوث اعظم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ. تو ہمیں خطرہ نہیں ہونا چاہیے, غوث پاک کا نام لیتے رہیں, غوث پاک کی عقیدت سچی رکھیں, محبت سچی رکھیں, انشاءاللہ ان کی تعلیمات پر بھی عمل کریں. نام بھی لینا لیکن تعلیمات پر بھی عمل کرنا, یہ بات یاد رکھیں پیارے بچوں. آج آخری ایپیسوڈ ہے ہمارا, تو یہ آج ایک یوں سمجھیے میسیج لے کر چلے جائیں آپ, میسیج آپ کو دے دیا جائے کہ جتنی ہم نے شان بیان کی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی, یہ سب حقیقت ہے اور ہمیں معلوم ہونی چاہیے, محبت میں اضافہ ہونا چاہیے, لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات پر بھی عمل ہو. ہم نے سنا نا نوافل پڑھتے تھے, قرآن کریم کی تلاوت کتنی کرتے تھے, تو ہم بھی تو کریں نا, ہم قرآن پاک پڑھیں, ہم بھی نماز کی پابندی کریں. ٹھیک ہے, تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات پر عمل کریں گے انشاءاللہ عز و جل. تو آج کا یہ میسیج یوں سمجھیے آخری ایپیسوڈ کا, اور پوری یوں سمجھیے کہ 11 جو ایپیسوڈ ہوئے اس کا یہ میسیج ہے کہ ہم غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات پر بھی عمل کریں. جس طرح آپ نے اپنی زندگی گزاری, اسی طرح بزرگان دین کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ امام اعظم کس طرح زندگی گزارا کرتے تھے, کس طرح نوافل پڑھا کرتے تھے, کتنی عبادت کیا کرتے تھے. تو ہم بھی ان کے پیروکار ہیں. ہم کون ہیں؟ ہم پیروی کرنے والے ہیں نا. تو ہم پیروی کرنے والے ہیں تو ان کو فالو کریں دونوں چیزوں میں, ان سے محبت بھی اچھی رکھیں, ان کی جو بتائی ہوئی تعلیمات ہے اس پر ہم عمل بھی کریں. جو یہ کیا کرتے تھے, جتنی نوافل, قرآن پاک کی تلاوت, قرآن پاک سے محبت, نماز کی پابندی, صلہ رحمی, ٹھیک ہے نا, اچھا برائیوں سے بچنا, جھوٹ غیبت وغیرہ, صلہ رحمی کرنا, اچھے انداز میں گفتگو کرنا, پولائٹ انداز میں گفتگو کرنا, اور ہر ایک سے ایک جیسا تعلق رکھنا, کسی کو جھڑکنا نہیں, جھاڑنا نہیں. تو یہ ان کی تعلیمات ہیں, یہ ہمارے بزرگان دین کی تعلیمات ہیں. صحابہ, اس کے بعد تابعین, تبع تابعین, پھر بزرگان دین, اولیاء کرام جتنے بھی گزرے ہیں یہی درس دے کر گئے. کسی سے جھگڑا نہیں کرنا ہے, کسی کو برا نہیں کہنا ہے, اچھے انداز میں گفتگو کرنی ہے ہم نے ہر ایک سے. اچھا ماں باپ کا کہنا ماننا ہے, ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں گفتگو نہیں کرنی ہے. قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے, اونچی آواز میں اف تک نہ کہو, اف تک نہ کہو, یہ قرآن پاک میں ذکر ہے. تو ماں باپ کی فرما برداری کریں, والدین کی فرما برداری کریں. تو یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم عمل کریں گے اس پر, تو ہم اچھے بچے کہلائیں گے. کون کہلائیں گے؟ اچھے بچے. بڑے ہو جائیں گے اچھے انسان کہلائیں گے, اچھے مسلمان کہلائیں گے. ٹھیک ہے, اچھے مسلمان بنیں گے انشاءاللہ, ہمارا معاشرہ اچھا ہوگا, سوسائٹی اچھی ہوگی, اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت بھی نصیب فرمائے. پیارا پیارا میرا
دستگیر اچھا اچھا میرا پیر غوث اعظم دستگیر عظمت والا میرا پیر غوث اعظم دستگیر دم دم آدم دستگیر آپ ہیں پیروں کے پیر کون ہے میرا پیر بخشوا دو میرے پیر آپ ولیوں کے امیر سارے پیروں کے ہیں پیر بے مثال و بے نظیر وہ کرم اے میرے پیر سبحان اللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سچی محبت عقیدت عطا فرمائے. پیارے بچوں، اگر آپ سے ہمارے جو پچھلے پروگرامز تھے وہ مس ہو گئے ہوں تو آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے آفیشیل کڈز مدنی چینل کے نام سے، وہاں جا کے ہمارے پورے پروگرامز ہیں، پچھلے 11 کے 11 ایپیسوڈ آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح کڈز مدنی چینل پر آپ بہت سارے پروگرامز دیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب کے چینل پر غلام رسول کے جو کارٹون نئے نئے بنتے ہیں خاکے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور بھی بہت سارے پروگرامز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ دیکھیں، سبسکرائب کریں اس چینل کو، انشاءاللہ اس کی آپ کو برکتیں ملیں گی. اس کو شیئر بھی کریں، آپ کو ثواب ملے گا. ٹھیک ہے، کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کمزور کی طاقت غوث پاک، مجبور کی راحت غوث پاک، ہو میری شفاعت غوث پاک.